كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، وأتي به يوما فعمل به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، وما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وعند أبي علاء وسعيد بن منصور وغيرهما عنه أن رجلا كان يلقب حمارا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العكة من السمن والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطي ثمن متاعه. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبسم فيأمر به فيعطى. فجيء به يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال رجل فذكر نحوه كذا في الكنز. وأخي عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: أتي بابن النعمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم أتي به فجلده مرارا 4 أو 5. فقال رجل: اللهم لعنه، ما أكثر ما يشرب وما أكثر ما يجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. كذا في الكنز. وعند ابن سعد عن زيد بن أسلم قال: أتي بالنعمان أو ابن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وأخي بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فضربوه، ومنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم بثوبه، ثم قال: ارفعوا. ثم أمرهم ففكتوه، فقالوا: ألا تستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا؟ ثم أرسله. فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويصفونه، يقول القائل: اللهم أخزي، اللهم لعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولا تكون للشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم أهده. وفي لفظ: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله. كذا في كنز العمال. وأخرج الطبراني بإسناد جيد عن سعد بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى باب من أبواب الكبائر. كذا في الترغيب. मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आदमी, हम ऐसे गुनाहों पर लोगों पर लानत करते हैं जिनसे बड़े गुनाह हम खुद कर रहे होते हैं। जिनसे बड़े गुनाह हम खुद कर रहे होते हैं, ऐसे गुनाहों की वजह से लोगों पर हम लानत करते हैं। हालांकि मुसलमान ये सभी गुनाह करते हैं, लेकिन मुसलमान गुनाह करके कभी लानत का हकदार नहीं हो सकता। वो जायज़ नहीं कि मुसलमान पर लानत की काफिर है, मुसलमान पर लानत की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे कितना गुनाहगार क्यों ना। इसीलिए सहाबा इकराम गुनाह से नफरत करते थे, गुनाहगार से नफरत नहीं करते। इस जमाने में मुश्किल ये है कि लोग गुनाहगार से नफरत करते हैं, गुनाह से नफरत नहीं करते। उल्टा हो गया बिल्कुल। लोग गुनाहगार से नफरत करते हैं, गुनाहों से नफरत नहीं करते। अगर लोग गुनाहों से नफरत करते हैं तो अपनी जात से नफरत नहीं करता। हालांकि जिस गुनाह पर वो दूसरे से नफरत कर रहा है, उससे बड़ा गुनाह खुद कर रहा है। फरमाते हैं कि हम मासियत को बुरा समझते थे, मगर
معصیت سے نفرت کی ہمیں، عاصی سے نفرت نہیں، یعنی گناہ گار سے محبت کی، اس کے گناہ سے نفرت کی۔ اس لیے مسلمان پر لعنت کرنا اس کی بڑی سخت معنی چاہیے، کیونکہ مسلمان پر لعنت کرنا شیطان کی مدد کرنا ہے۔ شیطان سے ہوتا ہے کہ ملعون صرف میں نہیں ہوں، ملعون صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے مسلمان میں لعنت کیے جانے سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لعنت کا مستحق میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی ہوں۔ اس لیے مسلمان میں لعنت کرنا شیطان کو خوش کرنا ہے، اور مسلمان میں لعنت کرنا شیطان کی مدد کرنا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، صحابہ کے زمانے میں کسی پر لعنت کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر چیز غلطی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اسے روکا۔ عمر رضی اللہ عنہ، ایک آدمی تھا آپ کے زمانے میں جس کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن اس کا لقب حمار تھا، اور کام یہ تھا اس کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ دیکھتے گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طبیعت سرگرانی ہے یا کوئی غم اور فکر ہے، تو وہ آپ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کو ہنسایا کرتا تھا۔ غلطی ہوئی کہ اس نے جرا اس کو لایا گیا ایک دن، آپ نے اس کو کوڑے لگوائے، قوم میں سے کسی نے کہہ دیا اللہم لعنہ، کہ اللہ اس کو لعنت کرے، اس کی شراب کی۔ اور کتنا یہ شراب کے جرم میں لایا جاتا ہے، تو بابا شراب پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو لعنت نہ کرو، خدا کی قسم میں تو جہاں تک جانتا ہوں کہ اس کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، مگر ہوگی اس سے ایک روایت میں ہے کہ یہی صحابی آپ کے لیے ہدیہ لایا کرتے تھے، اور ہدیہ لاتے تھے دکاندار سے قرض لے کر۔ کبھی شہد لیتے، کبھی گھی لیتے، اور قرض لے کر آپ کو ہدیہ کرتے رہتے۔ جب بہت مقبول ہو جاتے تو دکاندار تقاضا کرتا ہے ان پر کہ آپ پیسے دیجیے، تو ان کو ہاتھ میں لے کر ہاتھ دھو جائے، یا رسول اللہ مجھ پر قرضہ بہت ہو گیا ہے، آپ کو ہدیہ دینے میں آج کا قرضہ کر۔ آپ کا مسکرا دیتے اور اس کا قرضہ ادا کرتے دکاندار کا، اس سے نہیں کہ لیکن اللہ کی محبت میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آتا تھا وہ قرض، اور جب دکاندار اس سے تقاضا کرتا پیسے کا تو دکاندار بات بات لے آتا اور کہتے ہیں رسول اللہ اس کا مجھ پر قرض ہے، آپ ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے اور اس کا قرضہ ادا کر دیا کرتے۔ روایت میں ہے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص لایا گیا آپ کے پاس شراب پی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کو کوڑے مارنے کا۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بیٹے سے مار رہا تھا، کوئی کپڑے سے مار رہا تھا، کوئی اپنے ہاتھ سے مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، آپ روک لو۔ پھر آپ نے اس کو حکم دیا اس کو لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، کوئی کہہ رہا تمہیں شرم نہیں آتی، کسی نے کہا تم ایسا کرتے ہو۔ پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب یہ آدمی جانے لگا تو قوم میں سے کسی نے لوگوں میں سے کسی نے اس کو برا کہہ دیا، کوئی کہہ رہا تھا اللہ اس کو لعنت کر، کہہ رہا تھا اللہ اس کو رسوا کر۔ میں ایسا مت کہو، اس لیے کہ تمہارا یہ کہنا اپنے بھائی کی مدد کرنا، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ہے۔ لیکن کہو اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تم کو ہدایت دے دے۔ روایت میں فرمایا کہ اس طرح مت کہو، اس طرح تم شیطان کی مدد کرو گے، بلکہ کہو اللہ تیرا عالم الرحم فرمائے۔ سلام الاقوا کہتے ہیں کہ
کہ ہمارا معمول یہ تھا صحابہ کا کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی پر لعنت کرتا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے، یہ کبائر کے دروازے پر پہنچ گیا ہے، اس نے اپنے لیے کبائر کا دروازہ کھول لیا، کبائر کا دروازہ کھول لیا اس نے، گویا یہ کبائر کے دروازے پر پہنچ گیا ہے اگر اس نے اپنے بھائی پر لعنت کی۔ گناہ سے تو نفرت کرے لیکن گناہ گار سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.